الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو آج کی ہماری ویڈیو ہے وہ نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ وہ ہمارے اسلام کے ارکان کلمے کے بعد سب سے پہلے آنے والی جو چیز ہے اس کے تعلق سے وہ ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کیا کرو۔ مومن اپنے نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرتا ہے، پہلے وقت میں ادا کرتا ہے، جلدی نماز کے لیے جاتا ہے، منافقوں کی طرح اس کی نماز نہیں ہوتی، سستی اور کاہلی کی طرح۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو ایک چیز فرق کرتی ہے وہ ہے نماز۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اور بڑے بڑے علماء جو نمازی نہیں ہوتا اس کے تعلق سے فرماتے ہیں وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے، ہم اس کو مسلمان مانتے ہی نہیں، اس کو مسلمان کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر وہ مر جائے تو نہ تو اس کی صلاۃ الجنازہ پڑھائی جائے گی، نہ وہ مسلمانوں کے قبرستانوں میں اس کو دفن کیا جائے گا، نہ کچھ، اس کو جاؤ کہیں دور وادی میں پھینک دو۔ بہت سخت وعید اس کے اوپر علماء لکھتے ہیں، کیونکہ نماز نہایت ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ارکانوں کے تعلق سے چھوٹ دی ہے۔ اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہو، سفر میں ہو روزہ چھوڑ سکتے ہو، بعد میں اس کی قضا کر دو، بعد میں روزہ رہ لو۔ مال نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کا تعلق ہے، حج میں بھی اگر آپ کے پاس جانی اور مالی استطاعت نہیں ہے تو آپ اس کو بھی اگر نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں آپ کے اوپر نماز کو فرض کیا ہے۔ آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنے بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کہیں سفر میں ہے تو 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت کر دیا، 3 رکعت کی نماز کو 2 رکعت کر دیا۔ آپ جنگ میں ہو، بیماری میں ہو، آپ کسی بھی حالت میں ہو، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ سو رہے ہو، آپ کو ہوش نہیں ہے، آپ کی آنکھ کھلی، اچانک آپ نے وقت دیکھا، فجر کا وقت نکل گیا، آپ کی عشاء نکل گئی، کچھ بھی، آپ سو گئے، آپ کی نیند لگ گئی، تھکان ہے، کچھ بھی ہے، سب سے پہلی چیز آپ ہوش میں آئے، وضو کیا، نماز پڑھنا ہے، کوئی کام نہیں، سب سے پہلا نماز۔ نماز کے تعلق سے میرے بھائیوں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے حساب قیامت کے دن نماز کا ہوگا۔ جس کی نماز درست ہوگی اس کے دوسرے تمام معاملات درست ہوں گے، جس کی نماز اٹک گئی پھر اس کے دوسرے معاملے بھی اٹک گئے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا صدقہ کرنے والے ہوں، آپ کتنے ہی اچھے لوگوں کی مدد کرنے والا ہو، کوئی بھی اچھی عادت آپ کے اندر ہو، کوئی بھی اچھی نیکی آپ کے اندر ہو، لیکن نماز اگر خراب ہے تو سارے معاملے آپ کے خراب ہیں۔ لیکن آج نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم لوگ دنیا کے تمام کاموں کو نماز کے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے پاس نماز نام کی کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ نماز آتی ہے تو ہم ہمارے ڈرامے، ٹی وی اس کو پاز کر دیتے ہیں، میوٹ کر دیتے ہیں، اذان سنتے ہیں، جیسے اذان ختم واپس سے چالو۔ نماز کو جانا ہے، آخری رکعت میں جائیں گے، پہلے تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا، اگر آپ کے باس نے آپ کو فون کر دیا کہ رات کے 2 بجے بھی فلاں جگہ پر آ جاؤ، 3 بجے رات کو فون کر دیا، تو ہم کوئی لیٹ نہیں کرتے، ہم ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن نماز کا معاملہ ہے ہم آخری وقت میں پہنچتے ہیں، اللہ رحم کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اسٹوڈنٹس ہو، کل صبح ایگزام ہے میرا، کل صبح کے لیے میں نے تیاری کرنی ہے، تو بھائی فجر چھوڑ دو۔ کئی پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول کے لیے تو ٹائم پر اٹھاتے ہیں، 6 بجے، 6:30 بجے، کیونکہ بچے نے 8 بجے اسکول جانا ہے، 7 بجے اسکول جانا ہے، لیکن جو نماز 5 بجے 4 بجے ہو رہی ہے کوئی ضرورت نہیں ہے بیٹا، آپ سوچو کہ آپ کا اسکول امپورٹنٹ ہے۔ بچے کا دماغ بچپن سے بنا دیتے ہیں کہ اسکول امپورٹنٹ ہے، نماز نہیں ہے۔ تو یہ سب اگر معاملات گھر میں ہوں گے تو نہ تو انسان خود نمازی ہے، نہ تو اولاد نمازی ہوگی، نہ کچھ۔ اولاد تب نمازی ہوگی تب والدین نمازی ہوں گے۔ اگر ماں گھر میں بچوں کو لے کے نماز پڑھے گی تو بیٹیاں بھی ماں کو دیکھ کے نماز پڑھیں گی۔ اگر باپ بچوں کو لے کے نماز پڑھے گا، باپ بچوں کو لے کے مسجد جائے گا تو بچوں کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا نماز جانے کا، مسجد کو جانے کا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں صحیح وقت پر، پہلے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ سنت نوافل کا ہمارا کیا حال ہے ہم جانتے ہیں۔ تہجد تو پتہ نہیں، ہم صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، وہ بھی 1 یا 2 دن، اس کے بعد نہیں پڑھتے۔ اگر ایسے اعمال اگر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کیا لے کر جائیں گے؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نماز۔ نماز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ نماز کے صحیح ہونے سے دوسری چیزیں بھی درست ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر نماز خراب ہے پھر کوئی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ میں سے۔ ہم کتنے ایسے لوگ ہیں ہم روزانہ نماز چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہماری نماز چھوٹ گئی، نہیں کرتے، ہمیں عادت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم روز نمازوں کو چھوڑتے چھوڑتے اتنی عادی ہو گئے، ہمارے دل میں کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز کو لیٹ کر دیا، ہماری نماز ضائع ہو گئی ہے، ہماری نماز نکل گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا، وہ نماز کے تعلق سے نہایت ہی سنجیدہ تھے، نہایت ہی سیریس۔ نماز کے معاملے میں وہ کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، کوئی کام ان کے پاس نماز سے اوپر نہیں تھا، نماز پہلے، باقی کا کام بعد میں۔ ہم سب کو یہ عہد کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں کہ کل کی فجر سے، پرسوں کی فجر سے، کل سے، پرسوں سے نہیں، آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو سدھاریں گے
اور اپنے گھر کے ماحول کو سدھاریں گے نماز کے تعلق سے. سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں گے، اگر آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو نماز کے تعلق سے سدھار دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی برکت، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رحمت، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے دوسرے تمام پریشانیوں کو بھی سدھار دیں گے. جس کے گھر میں نماز کا ماحول صحیح نہیں ہے نا، اس کے دوسرے معاملات بھی خراب ہونے لگ جاتے ہیں. اسی لیے اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، نماز کو اس گھر میں لے کر آئیے، قرآن کریم کو اس گھر میں لے کر آئیے. گزرے ہوئے جتنی نمازوں کو ہم نے تاخیر سے پڑھا ہے، چھوڑ کر پڑھا ہے، اس کو ہم نے جانے دیا ہے، اس سب کی توبہ کریں اور آئندہ آنے والے تمام نمازوں کو ہم سدھار لیں اپنی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں نمازی بنائے اور ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.